تاریک گلی میں اس کے بھاگنے کی آوازیں گونج رہی تھی، اس کے پھولے ہوئے سانس اور تیز دھڑکتے دل کی آواز گلی کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ہانیہ شاہ کو لگا کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ 19 سالہ زندگی میں اس نے کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی یونیورسٹی بیگ کی سٹرپ اس کے کندھے پر بوجھ بن چکی تھی، مگر رکنے کا مطلب تھا موت سے بھی بدتر۔ کہاں بھاگے گی؟ پیچھے سے خلیص کہکا بلند ہوا۔ یہ آواز اس کے تعاقب میں موجود 3 آدمیوں میں سے ایک کی تھی، جس کی شیطانی آنکھیں تب سے اس کا پیچھا کر رہی تھی جب سے وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ آج اس کا بھائی زرار اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا تھا، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی فون کی بیٹری کو چارج نہ کرنا تھا۔ اس نے ایک موڑ کاٹا۔ یہ گلی پہلے سے بھی زیادہ تاریک اور تنگ تھی۔ یہ ایک بند گلی تھی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر رک گئی۔ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تینوں سائے اس پر چپٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ نکلی۔ اس نے آنکھیں میچ لی، کسی معجزے کی منتظر۔ اسی لمحے گلی کے دہانے پر ٹائروں کے چرچرانے کی ایک پھاڑ دینے والی آواز گونجی۔ تیز ہیڈ لائٹس نے اندھیری گلی کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ روشنی اتنی شدید تھی کہ ان آدمیوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک 6 فٹ کا وجیہہ نوجوان باہر نکلا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک مہنگا بزنس سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کی مضبوط ذہانت نمایاں تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں غصے کی ایسی چمک تھی جسے دیکھ کر وہ گنڈے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ لگتا ہے تم لوگوں کو کسی نے سکھایا نہیں کہ اکیلی لڑکی کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی آواز پرسکون مگر برف کی طرح سرد تھی۔ تو کون ہے رے؟ اس کا عاشق؟ ایک نے ہمت کر کے دہاڑنے کی کوشش کی۔ اس نوجوان نے جواب نہیں دیا، بس ایک قدم آگے بڑھا۔ اگلے چند دموں میں جو ہوا وہ ہانیہ نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ اس اجنبی نے ناقابل یقین پھرتی اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ان تینوں کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ اس کے ہر وار میں ایک نپی تلی طاقت اور غصہ تھا۔ وہ کوئی عام بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ تینوں اپنی جان بچا کر بھاگ چکے تھے۔ وہ اجنبی ہانیہ کی طرف پلٹا، جو اب بھی دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا غصہ اب فکر مندی میں بدل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے دریافت کیا۔ ہانیہ صرف اسباق میں سر ہلا سکی تھی۔ اس کی آواز خوف سے حلق نہیں اٹک گئی تھی۔ اس نے جب اس اجنبی کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کا دل ایک دھڑکن چھوڑ گیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ مہینوں سے اپنے خوابوں میں دیکھ رہی تھی۔ اذلان ملک، 28 سالہ، خود ساختہ کھرب پتی، جو ملک کی سب سے بڑی ٹیک کمپنی کا CEO تھا۔ چند ماہ پہلے وہ اس کی یونیورسٹی میں ایک تقریب میں مہمان خصوصی بن کر آیا تھا۔ اس دن سے ہانیہ اس کی کرشماتی شخصیت اور ذہانت کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اذلان ملک، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار سرگوشی نکلی۔ اذان کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اسے جانتی ہے۔ ہاں، اور تم ہانیہ شاہ یہاں اس وقت اکیلی کیا کر رہی تھی ہانیہ؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب بھی ایک حفاظتی گرم جوشی تھی۔ میرا بھائی، انہیں دیر ہو گئی اور میرا فون بند ہے۔ بھائی کا نمبر یاد ہے؟ اذان نے اپنا فون نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے لرزتے ہوئے اپنے بھائی زرار شاہ کا نمبر ملایا۔ اذان نے نمبر ملایا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ یہ کال اس کی زندگی میں ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ دوسری طرف زرار شاہ اپنے کنسٹرکشن کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ وہ 29 سال کی عمر میں ہی اپنے والد کے انتقال کے بعد شاہ کنسٹرکشنز کو کامیابی کی نئی بلندیوں پر لے گیا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اور انتہائی مختی شخص تھا، جس کے لیے اس کی بہن ہی اس کی کل کائنات تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے انجان نمبر دیکھ کر نظر انداز کر دیا، مگر جب کال دوبارہ آئی تو اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ کون؟ اس کا لہجہ روکھا تھا۔ زرار شاہ بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک پر اعتماد آواز آئی۔ ہاں، اذان ملک بات کر رہا ہوں۔ نام سنتے ہی زرار کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کا لہجہ فوراً برف کی طرح سرد ہو گیا۔ کیا کام ہے؟ آپ کی بہن ہانیہ میرے ساتھ ہے، وہ محفوظ ہے، میں انہیں ان کے گھر چھوڑنے آ رہا ہوں۔ زرار اپنی کرسی سے ایسے اٹھا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے یقینی کا طوفان امڑ آیا۔ میری بہن تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس کی آواز دبی دبی دہاڑ میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے لوکیشن بھیجو، میں خود آ رہا ہوں۔ وہ کچھ مشکل میں تھی اور اب محفوظ ہے۔ آپ گھر پر انتظار کریں۔ وہی بات ہوگی۔ اذلان نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔
آدھے گھنٹے بعد جب اذلان کی گاڑی شاہ ہاؤس کے وسیع پورچ میں داخل ہوئی تو زرار کسی بچھڑے ہوئے شیر کی طرح وہاں ٹہل رہا تھا۔ گاڑی رکتے ہی ہانیہ باہر نکلی اور روتی ہوئی اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، وہ لوگ بہت برے تھے۔ زرار نے اسے خود سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے بے پناہ محبت اور فکر تھی، مگر جب اس کی نظریں گاڑی سے نکلتے اذلان پر پڑی تو محبت ایک لمحے میں شدید نفرت میں بدل گئی۔ اذان سنجیدگی سے ان کی طرف بڑھا۔ یہ بہت ڈری ہوئی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ زرار نے ہانیہ کو خود سے الگ کیا اور اذلان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں قداور اور مضبوط شخصیت کے مالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک ناقابل بیان کشیدگی تھی۔ تمہارا شکریہ، زرار نے الفاظ ایسے ادا کیے جیسے اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہو۔ یہ میرا فرض تھا، اذان نے جواب دیا۔ وہ زرار کے عجیب رویے سے حیران تھا۔ زرار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے دہک رہی تھی۔ آئندہ میری بہن سے دور رہنا۔ یہ جملہ ایک تھپڑ کی طرح تھا۔ اذلان سرسر رہ گیا۔ اس نے ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی اور بدلے میں اسے دھمکی مل رہی تھی۔ ہانیہ بھی اپنے بھائی کی اس بات پر سکتے میں آ گئی۔ اذان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ فکر مت کرو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ پلٹا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے وہاں سے چلا گیا۔ زرار اپنی بہن کو لے کر اندر چلا گیا، مگر اذان کا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر شاہ خاندان کو اس سے یا اس خاندان سے ایسی کیا دشمنی تھی؟ یہ نفرت اتنی گہری کیوں تھی؟ اسے احساس ہو گیا تھا کہ محض ایک اتفاقی ملاقات نہیں تھی، بلکہ کسی پرانی بھولی بسری اور خطرناک کہانی کا پہلا باب تھا۔ شاہ ہاؤس کے پرتعیش لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ ہانیہ اب کچھ پرسکون تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اب بھی باقی تھے۔ زرار اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اس کا ذہن بار بار اذلان ملک کے پراعتماد چہرے اور اس کی سرد آنکھوں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک ملک اتنے سالوں بعد اس کی زندگی میں دوسرے ایک ملک آ گیا تھا۔ بھائی، آپ سے اتنی سختی سے اسے کیوں پیش آ رہے تھے؟ ہانیہ نے آخر کار خاموشی توڑی۔ انہوں نے میری جان بچائی تھی۔ زرار نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو 19 سال کی عمر میں بالکل بچوں جیسی معصوم تھی۔ اسے کیسے بتاتا کہ جس خاندان کے فرد نے آج اسے بچایا تھا، اسی خاندان کے سربراہ نے برسوں پہلے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کے والد کی زندگی، ان کا سکون، ان کا کاروبار، سب کچھ۔ کچھ لوگ اچھے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں ہانیہ، مگر ان کے ارادے نیک نہیں ہوتے۔ زرار نے دھیمے مگر سخت لہجے میں جواب دیا، ملک خاندان ہمارے لیے زہر ہے۔ میں تمہیں ان کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد تم اذان ملک سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرو گی، یہ میرا حکم ہے۔ ہانیہ نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں ایک پرانی گہری نفرت دیکھی جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں ایک بغاوت نے جنم لیا تھا۔ وہ اذان ملک کے چہرے سے وہ نرمی اور فکر مندی نہیں بلا پا رہی تھی۔ دوسری طرف اذان ملک اپنے گھر پہنچ کر بھی بے چین تھا۔ زرار شاہ کا رویہ ایک معمہ بن کر اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جو چیزوں کو ادھورا چھوڑتے۔ اس نے اپنے والد الیاس ملک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جو اپنے اسٹڈی روم میں کتابوں میں گم تھے۔ بابا، آپ جہانگیر خان شاہ کو جانتے ہیں؟ شاہ کنسٹرکشن کے مالک؟ الیاس ملک نے اپنی اینک کے اوپر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب تاثرات ابھرے اور پھر غائب ہو گئے۔ ہاں، جانتا تھا، ایک پرانا کاروباری شناسا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں آج اس کے بیٹے زرار شاہ سے ملا۔ اس کے رویے سے لگا جیسے وہ ہم سے شدید نفرت کرتا ہے۔ کوئی پرانی بات ہے کیا؟ الیاس ملک نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کاروبار میں یہ سب چلتا رہتا بیٹا، کچھ فیصلے کسی کے حق میں جاتے ہیں، کچھ کسی کے خلاف۔ تم ان پرانی باتوں کو چھوڑو اور اپنے کام پر دھیان دو، ان لوگوں سے دور رہو تو بہتر ہے۔ یہ جواب اذان کو بالکل مطمئن نہ کر سکا۔ اسے اپنے والد کے لہجے میں معاملے کو دبانے کی کوشش صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود سچائی تک پہنچے گا۔ اس نے فوراً اپنی کمپنی کے سب سے قابل سائبر سیکیورٹی چیف کو کال کی۔ عمران، مجھے شاہ اینڈ ملک انٹرپرائز نامی ایک پرانی کمپنی کا سارا ریکارڈ چاہیے۔ یہ 20 سال پرانی بات ہوگی۔ مجھے ہر فائل، ہر ٹرانزیکشن کی تفصیل چاہیے۔ 3 دن گزر گئے۔ اس دوران زرار نے ہانیہ پر پہرے سخت کر دیے تھے۔ وہ خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لیتا۔ ہانیہ اس رویے سے گھٹن محسوس کر رہی تھی، مگر خاموش تھی۔ جمعہ کی شام زرار
شہر کی سب سے بڑی آرٹ گیلری کی افتتاحی تقریب میں شریک تھا۔ وہ یہاں صرف کاروباری مجبوری کے تحت آیا تھا۔ وہ بیزاری سے ہجوم کو دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک پینٹنگ پر ٹھہر گئی۔ اس میں ایک لڑکی کا چہرہ تھا جس کی آنکھوں میں کائنات کی گہرائی تھی اور ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ۔ زرار کو لگا جیسے اس پینٹنگ نے اسے جگڑ لیا۔ زندگی بھی تو یہی ہے نا، اداسی میں چھپی ایک مسکراہٹ، ایک سریلی آواز نے اسے چونکایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک لڑکی اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ مگر خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ بال کمر تک آتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت تھی جو دل میں اتر جائے۔ وہ 22 سالہ مہرما الیاس تھی۔ یہ پینٹنگز آپ نے کی ہے؟ زرار نے خود کو اس کے حسن کے سحر سے نکالتے ہوئے پوچھا۔ جی، مہرما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام مہرما ہے، میں ایک آرٹسٹ ہوں، زرار شاہ۔ زرار نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ کی پینٹنگ میں روح ہے۔ زرار شاہ کا نام سنتے ہی مہرما کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری۔ شاہ کنسٹرکشن؟ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرار کو جواب دیتا، ایک شناسا آواز نے ماحول کا سارا سکون درہم برہم کر دیا۔ مہرما، اذان ملک ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں زرار پر پڑی اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ زرار کے اتنے قریب اپنی بہن کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔ تم یہاں؟ اذان کے لہجے میں وہی پرانی سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ یہ کوئی تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہے، زرار نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ مہرما دونوں کے بیچ بڑھتی کشیدگی کو محسوس کر کے گھبرا گئی۔ بھائی، یہ زرار صاحب ہے، ہم بس پینٹنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے یہ کون ہے، چلو تم یہاں سے۔ اذان نے مہرما کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ مہرما نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار زرار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور ایک انجانا سا سوال تھا۔ زرار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل اور دماغ ایک نئی جنگ میں مبتلا تھا۔ جس چہرے کی ایک جھلک نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی، وہ اس کے سب سے بڑے دشمن کی بہن تھی۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ اسی رات ہانیہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس سے اپنے بھائی کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اذان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور زرار کی بدسلوکی کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ بہت ہمت جمع کرنے کے بعد اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور سوشل میڈیا پر اذان ملک کی پروفائل تلاش کی۔ اس کی تصویر دیکھتی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کانپتی انگلیوں سے اس نے ایک پیغام ٹائپ کیا۔ اس رات جو کچھ ہوا، میں اس کے لیے اپنے بھائی کی طرف سے معافی چاہتی ہوں اور شکریہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس چھوٹے سے پیغام کے نتائج کیا ہوگے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے خاموشی کی زنجیر توڑ دی ہے۔ اذان اپنے دفتر کی بالکنی میں کھڑا شہر پر اتری رات کو دیکھ رہا تھا جب اس کے فون پر میسج کی ہلکی سی آواز آئی۔ اسے بے دلی سے فون اٹھایا مگر ہانیہ شاہ کا نام دیکھتے اس کی ساری توجہ اسکرین پر مرکوز ہو گئی۔ پیغام پڑھ کر اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس لڑکی کی معصومیت اور ہمت اسے متاثر کر گئی تھی۔ اپنے بھائی کے اتنے سخت رویے کے باوجود اس نے معافی مانگنا ضروری سمجھا۔ اذان نے فوراً جواب ٹائپ کیا۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غلطی تمہاری نہیں تھی، لیکن اگر تم واقعی برا محسوس کر رہی ہو تو کیا کل شام میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا پسند کرو گی؟ اس نے پیغام بھیج دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے ایک مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے، مگر وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس نفرت کی دیوار کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ نے جب اذان کا جواب پڑھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوشی اور خوف کی ملی جلی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ صرف ایک کافی کی دعوت نہیں تھی، یہ اس کے بھائی کے حکم کے خلاف بغاوت تھی۔ اس نے چند لمحے سوچا، اس کا دل اسے جانے کو کہہ رہا تھا اور دماغ اسے روک رہا تھا۔ آخرکار دل جیت گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹھیک ہے لکھ کر بھیج دیا۔ اگلی شام وہ شہر کے ایک کونے میں بنے پرسکون کیفے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہانیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زرار اسے یہاں دیکھ ہی نہ لے۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان نے اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں نے یہ جگہ اسی لیے چنی ہے، یہاں تمہارا بھائی کبھی نہیں آئے گا۔ ہانیہ کچھ پرسکون ہوئی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا بھائی، آپ سے یا آپ کے خاندان میں اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، شاید وہ خود بھی پوری حقیقت نہیں جانتے۔ اذان نے سنجیدگی سے جواب دیا، کبھی کبھی نفرت نسل در نسل سفر کرتی ہے
اور اس کی اصل وجہ ماضی کی دھن میں کہیں کھو جاتی ہے۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک خفیہ میسج آیا۔ یہ اس کے سائبر سیکیورٹی چیف عمران کی طرف سے تھا۔ اس نے فائل کھولی، اس میں شاہ اینڈ ملک انٹرپرائزز کے بارے میں ابتدائی معلومات تھی۔ کمپنی کی بنیاد جہانگیر شاہ، زرار کے والد اور الیاس ملک، اذان کے والد نے مل کر رکھی تھی۔ کمپنی چند ہی سالوں میں دیوالیہ ہو گئی تھی، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ جس ہفتے کمپنی کو دیوالیہ قرار دیا گیا تھا اسی ہفتے جہانگیر شاہ کی کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ یہ پڑھتے اذلان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالوں نے جنم لیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی؟ کیا ہوا؟ ہانیہ نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کام کے سلسلے میں ایک ضروری ای میل تھی، اذان نے جھوٹ بولا۔ وہ اس معصوم لڑکی کو ان گہری اور خطرناک باتوں میں نہیں الجھانا چاہتا تھا۔ اسی وقت زرار شاہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار مہرمہ الیاس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کی آرٹسٹ آنکھیں، اس کی معصوم مسکراہٹ، وہ خود کو جتنا اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، اس کی کوشش اسے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتی۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ ایک دشمن کی بہن سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی نظر دیوار پر لگی اپنے والد کی تصویر پر پڑی۔ تصویر دیکھتے اس کا ذہن ماضی کی دھن میں بھٹک گیا۔ اسے اپنا 10 سالہ وجود یاد آیا۔ وہ دن جب اس کے والد جہانگیر شاہ ہنستے مسکراتے گھر آتے تھے۔ ان کے بہترین دوست اور بزنس پارٹنر الیاس ملک اکثر ان کے گھر آتے تھے۔ وہ دونوں بھائیوں کی طرح تھے۔ پھر شاہ اینڈ ملک انٹرپرائزر کامیابی کی سیڑھیوں چڑھنے لگا تھا۔ سب کچھ بہترین تھا، مگر پھر اچانک حالات بدلنے لگے۔ اس نے اپنے والد کو راتوں کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا۔ وہ فون پر کسی سے دھیمے مگر غصے بھرے انداز میں بات کرتے۔ زرار نے کئی بار انہیں الیاس ملک کا نام لیتے سنا۔ ان کے لہجے میں اب دوستی نہیں بلکہ دھوکے کا زہر تھا۔ اس نے مجھے برباد کر دیا، الیاس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ ایک رات اس نے اپنے والد کو اپنی ماں سے یہ کہتے سنا۔ پھر وہ کالی رات آئی۔ اس کے والد ایک ضروری میٹنگ کا کہہ کر گیا، پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اگلی صبح پولیس نے خبر دی کہ ان کی گاڑی پہاڑی راستے سے کھائی میں گر گئی ہے۔ اسے ایک حادثہ قرار دیا گیا، مگر زرار جانتا تھا کہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل تھا۔ اس کے والد کی موت کے 1 مہینے کے اندر ان کی کمپنی نیلام ہو گئی، اور الیاس ملک نے اپنی نئی ٹیک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ وہ حال میں واپس لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور انتقام کی آگ تھی۔ نہیں، وہ ملک خاندان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ اذان ملک کو اپنی بہن کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے گا، اور وہ خود مہرمہ الیاس کی سائڈ سے کیسے نکلے گا؟ وہ بے چینی سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ بغیر سوچے سمجھے اس کے قدم اسے شہر کے اس حصے کی طرف لے گئے جہاں مہرمہ کا آرٹ اسٹوڈیو تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ مہرمہ اپنے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے زرار کو کھڑا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ میں بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہیں ہیلو کہہ دوں۔ زرار نے کمزور سا بہانہ تراشا۔ مہرمہ نے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اس کے اسٹوڈیو میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آپ بہت باصلاحیت ہے۔ زرار نے اس کی پینٹنگز کو دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ، یہ سب میرے بھائی کی وجہ سے ہے۔ مہرمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اذلان بھائی نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے۔ وہ باہر سے جتنے سخت اور پروفیشنل نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے ہی نرم دل ہے۔ بھائی کا ذکر سن کر زرار کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا۔ اس لڑکی کے منہ سے اپنے دشمن کی تعریف سن رہا تھا، اور تکلیف کی بات یہ تھی کہ اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لمحے اذان کے فون پر عمران کے ایک اور میسج آیا، جو کہ کیفے میں بیٹھا تھا۔ اس نے میسج کھولا۔ لکھا تھا، سر ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا خاموش پارٹنر بھی تھا، اس کا نام تھا سکندر قریشی۔ جہانگیر شاہ کی موت کے فوراً بعد وہ شخص ملک سے غائب ہو گیا۔ اس کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ اذان کی آنکھیں حیرت سے بھر گئی۔ ایک تیسرا آدمی؟ یہ کہانی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اذان کے ذہن میں سکندر قریشی کا نام ایک بھنور کی طرح گردش کر رہا تھا، ایک تیسرا شریک جو بھوت کی طرح ماضی میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے عمران کو حکم دیا کہ اس نام سے جڑی ہر ممکنہ معلومات نکالے، چاہے اس کے لیے اسے دنیا کے کسی بھی ڈیٹا بیس کو گنگالنا پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نفرت کی کہانی کی چابی اسی گمشدہ شخص کے پاس ہے۔ دوسری طرف زرار شاہ مہرمہ کے اسٹوڈیو سے واپس تو آ گیا تھا، مگر اپنا دل وہیں چھوڑ آیا تھا۔
اس کا دماغ اسے ملک خاندان سے نفرت کا درس دے رہا تھا، مگر اس کا دل مہما کی معصومیت اور سادگی پر وار فتح تھا۔ وہ ایک شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ اگلے دن ہانیہ یونیورسٹی کے گیٹ پر زرار کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ تھی۔ ہانیہ کے دل میں اذلان سے ہونے والی ملاقات کی یادیں تازہ تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی جب اسے اپنے کندھے پر ایک بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ اسے پلٹ کر دیکھا۔ یہ کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایک ناگوار چہرے والا آدمی سے گھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 مزید آدمی کھڑے تھے۔ یہ چہرے اس کے لیے انجان نہیں تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس سے پہلی بار اس پر حملہ کیا تھا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو میڈم؟ آدمی نے غلیظ لہجے میں پوچھا۔ ہانیہ کا خون خشک ہو گیا۔ اسے پیچھے ہٹنا چاہا مگر انہوں نے اسے گھیر لیا۔ ہم تمہارے بھائی سے ہمیں کام ہے، دوسرے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اسے جا کر بتا دینا کہ پرانی قبریں اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جو راز دفن ہو چکے ہیں انہیں دفن ہی رہنے دیں، اور یہ بھی یاد دلا دینا پہلے تو اس کے کان کے قریب سرگوشی کی کہ اس کا دشمن صرف ایک نہیں ہے۔ ملک خاندان پر نظر رکھنے کی بجائے اسے اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے ہانیہ کو دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ تینوں آدمی تیزی سے وہاں کھڑی ایک کالی گاڑی میں بیٹھے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہانیہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس بار خوف سے زیادہ اس کے دل میں غصہ اور الجھن تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جب زرار وہاں پہنچا تو اس نے ہانیہ کو زمین پر بیٹھا پایا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر زرار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گھر پہنچ کر جب ہانیہ نے اسے ساری بات بتائی تو زرار کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ اذلان ملک، وہ دہاڑا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی سب کرنے کی؟ مجھے ڈرانا چاہتا ہے تاکہ میں اس کے باپ کے گناہوں کو بھول جاؤں؟ نہیں بھائی، ہانیہ چیخی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا دشمن صرف ایک نہیں ہے، اس میں اذلان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم خاموش رہو۔ زرار چلایا۔ تم اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی ہو۔ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، تم گھر پر رہو گی میری حفاظت میں۔ یہ حکم تھا جس کے آگے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہانیہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ زرار نے فوراً اپنے سب سے بااعتماد آدمی کو فون کیا۔ مجھے اذلان ملک کی ہر سرگرمی پر نظر چاہیے۔ اس کی کمپنی کو نقصان پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو، میں اسے برباد کر دوں گا۔ اسی وقت اذلان ملک اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ عمران نے اسے خبر دی کہ ہانیہ پر دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ اذلان کا ماتھا ٹھٹکا۔ اسے فوراً ان گنڈوں کی تفصیلات نکلوائی جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ عمران نے کچھ ہی دیر میں بتا دی کہ کرائے کے گنڈے ہیں جن کا تعلق شہر کے ایک چھوٹے سے جرائم پیشہ گروہ سے ہے۔ ان کا ملک خاندان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ثابت ہو گیا تھا۔ اذان خود سے بڑبڑایا، کوئی تیسرا شخص ہے جو دونوں کو لڑوا رہا ہے اور وہ ہانیہ کو اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ ہانیہ کی جان شدید خطرے میں ہے۔ زرار اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا تھا اور اصل دشمن کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اذان جانتا تھا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے زرار شاہ کا نمبر ملایا۔ زرار اپنے دفتر میں بیٹھا غصے سے جل بھن رہا تھا کہ اذان کی کال آئی۔ اس نے حقارت سے فون اٹھایا۔ کیا چاہتے ہو؟ میری بہن کو ڈرانے کے بعد اب مجھے فون کر رہے ہو؟ اپنے دماغ سے کام لو ذرا۔ اذان کی آواز سنجیدہ تھی۔ کوئی ہم دونوں کو استعمال کر رہا ہے۔ میری بات سنو، ہانیہ پر حملہ میں نے نہیں کر رہا ہے، ایک مشترکہ دشمن ہے جو… بس کرو یہ ڈرامہ۔ زرار چیخا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم میری بہن کے قریب آنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہو ہم دونوں سے، ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ اذان نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ زرار سے بات کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا۔ زرار غصے میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اسے اذان کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، مگر ان گنڈوں کا پیغام اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ تمہارا دشمن صرف ایک نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا اس کی نفرت نے اسے کہیں اندھا تو نہیں کر دیا تھا؟ وہ اپنے والد کے پرانے اسٹڈی روم میں گیا۔ اس نے پرانی فائلز کی الماری کھولی اور شاہ اینڈ ملک انٹرپرائز کی بوسیدہ فائل نکالی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر 3 نام لکھے تھے: شریک کار جہانگیر شاہ الیاس ملک، سکندر قریشی۔ تیسرا نام پڑھتے ہی زرار کے ذہن میں ایک چمکا ہوا۔ سکندر قریشی، ایک بولا بسرا نام، ایک ایسا چہرہ جو اب یادوں کی دنیا کہیں کھو چکا تھا۔ اسے یاد آیا بچپن میں ایک شخص اکثر ان کے گھر آتا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ کیا اذلان سچ کہہ رہا تھا؟ کیا اس کی نفرت کا رخ غلط سمت میں تھا؟ پہلی بار زرار شاہ کے اعتماد
کی دیوار میں ایک درار پڑی تھی۔ سکندر قریشی کا نام زرار شاہ کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس نے پوری رات اپنے والد کے اسٹڈی روم میں گزاری، پرانی فائلز اور البمز کو گنگالتے ہوئے۔ آخرکار ایک بوسیدہ البم کی آخری صفحات میں اسے وہ تصویر مل ہی گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ تصویر میں 3 نوجوان کھڑے مسکرا رہے تھے، ایک پرجوش جہانگیر شاہ، ایک سنجیدہ الیاس ملک، اور ان کے درمیان کھڑا ایک تیز آنکھوں والا پراسرار سا سکندر قریشی۔ تصویر کے پیچھے زرار کے والد کی لکھائی میں تحریر اور الفاظ درج تھے: ہماری پارٹنرشپ کا پہلا دن، آسمان ہماری حد ہے۔ زرار نے تصویر کو گورتے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آسمان ان کی حد نہیں بنا بلکہ کھائی ان کا مقدر بنی۔ پر تیسرے شخص کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ گنڈوں کا پیغام اور اذلان کا انتباہ اب ان کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ پہلی بار سے لگا کہ شاید وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کے اصل دشمن سے وہ واقف ہی نہیں۔ دوسری طرف اذان ملک نے اپنی پوری ٹیک سلطنت کو سکندر قریشی کو ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ اس کا سائبر سیکیورٹی چیف عمران دنیا بھر کے ڈیٹا بیسز، امیگریشن ریکارڈز اور خفیہ نیٹ ورکس کو اسکین کر رہا تھا۔ آخرکار کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد اسے ایک سراغ ملا۔ سر، بڑی خبر ہے، عمران نے انٹرکام پر اذان کو مطلع کیا۔ سکندر قریشی 15 سال پہلے پاکستان سے فرار ہو کر مشرقی یورپ چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے اپنا نام بدل دیا اور اسلحے کے غیر قانونی کاروبار میں شامل ہو گیا۔ اور سب سے خطرناک بات، وہ 1 ہفتہ پہلے ایک جعلی پاسپورٹ پر واپس پاکستان آیا ہے۔ اذان اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تم اس کا سراغ لگا سکتے ہو؟ مشکل ہے سر، وہ ایک بھوت ہے، لیکن میں نے اس کے کچھ پرانے کارندوں کو پتہ لگایا ہے۔ وہ آج بھی شہر میں سرگرم ہے، وہی گروہ جس نے ہانیہ میڈم پر حملہ کیا تھا اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اب ساری تصویر واضح ہو چکی تھی۔ سکندر واپس آ گیا تھا اور وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اذان جانتا تھا کہ وہ اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور زرار اپنی نفرت میں اندھا ہو کر کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے گا۔ اسے زرار کو ثبوت کے ساتھ قائل کرنا ہی ہوگا۔ اسی شام زرار کو اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ اذان ملک اس سے ملنے ہے اور نیچے لابی میں انتظار کر رہا ہے۔ زرار کا خون کھول اٹھا، مگر اس بار غصے پر اس کی الجھن حاوی تھی۔ اس نے اسے اپنے پرائیویٹ میٹنگ روم میں بھیجنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ زرار نے اپنی آواز کو سرد رکھنے کی کوشش کی۔ اذان نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک ٹیبلٹ آن کر کے اس کی طرف بڑھا دی۔ اسکرین پر 2 تصاویر تھی، ایک سکندر قریشی کی 20 سال پرانی تصویر اور دوسری 1 ہفتہ پہلے ایئرپورٹ کی CCTV کیمرے سے لی گئی ایک ادھیر عمر شخص کی تصویر۔ چہرہ بدل گیا تھا مگر آنکھوں میں وہی شیطانی چمک تھی۔ یہ سکندر قریشی ہے، اذان نے سکون سے کہا۔ وہ واپس آ گیا ہے، اور جن لوگوں نے تمہاری بہن پر حملہ کیا وہ اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ زرار نے ٹیبلٹ پر موجود تفصیلات کو پڑھا۔ سکندر کا جعلی نام، اس کی جرائم کی تفصیل، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ اس کے پاس اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اذان سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اذان کو دیکھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ سکندر صرف تمہارا دشمن نہیں ہے، اذان نے جواب دیا۔ اس نے میرے باپ کو بھی دھوکہ دیا ہے اور سارا الزام ان پر ڈال کر فرار ہو گیا۔ وہ ہم دونوں خاندانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ ہانیہ کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ زرار خاموش ہو گیا۔ اس کی سالوں کی نفرت کی عمارت آج زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسے اپنے رویے پر شدید شرمندگی ہوئی تھی۔ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اذان نے بات جاری رکھی۔ اپنی نفرتوں کو کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ زرار، یہ اب ہماری بہنوں کی حفاظت کا سوال ہے۔ بہن کا نام سن کر زرار نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز بھاری تھی، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ملک، یہ صرف اس وقت تک ہے جب ہم سکندر کو ختم نہیں کر دیتے۔ اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہیں۔ میرے باپ کا حساب ابھی باقی ہے۔ اذان نے اس بات میں سر ہلایا۔ منظور ہے۔ اس شام شہر کے وہ سب سے بڑے کاروباری حریف، 2 جانی دشمن، ایک مشترکہ اور خطرناک مقصد کے لیے ایک ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتحاد انہیں کہاں لے کر جائے گا، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ اسے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کی پہلی مشترکہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ میز پر شہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا اور سکندر کے ممکنہ ٹھکانوں پر نشان لگا رہے تھے۔ ہمیں اس تک پہنچنے سے پہلے سوچنا ہوگا، زرار نے کہا۔
وہ شطرنج کا پرانا کھلاڑی ہے، تو پھر ہمیں بھی ایک چال چلنی ہوگی جس کی اسے توقع نہ ہو، اذلان نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ زرار اور اذلان کا اتحاد ایک عجیب حقیقت تھی۔ وہ دن میں ایک دوسرے کی کمپنیوں کو کاروباری دنیا میں مات دینے کی کوشش کرتے تھے اور رات کو ایک ہی میز پر بیٹھ کر ایک مشترکہ دشمن کو شکست دینے کے منصوبے بناتے۔ ان کے کام کرنے کے انداز بالکل مختلف تھے۔ زرار کا انحصار شہر کے کونے کونے میں پھیلے اپنے مخبریوں کے نیٹ ورک اور فوری کارروائی پر تھا، جبکہ اذلان ٹیکنالوجی، ڈیٹا اور صبر آزما حکمت عملی پر یقین رکھتا تھا۔ میرے آدمی نے بتایا کہ سکندر کے کچھ کرندے پرانی صنعتی علاقے کے ایک گودام میں دیکھے گئے ہیں۔ زرار نے میز پر پھیلے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، ہمیں آج رات ہی وہاں چھاپا مارنا ہوگا، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے زرار۔ اذلان نے اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، سکندر جانتا ہے کہ ہم اس کی تلاش میں ہیں، یہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ زرار کے لہجے میں بے صبری تھی۔ وہ میری بہن پر 2 بار حملہ کر چکا ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ انتظار نہیں، تیاری، اذلان نے کہا۔ ہم پہلے اس جگہ کی نگرانی کریں گے۔ میرے پاس جدید ڈرون ہے جو بغیر کسی کی نظر میں آئے ہمیں گودام کے اندر تک کی خبر دے سکتا ہے۔ زرار کو یہ سست رفتار طریقہ پسند نہیں آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اذلان کی بات میں وزن ہے، اسے پھر بھی رضامندی دے دی۔ اس دوران شاہ ہاؤس ایک خوبصورت قید خان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہانیہ اپنے ہی گھر میں نظر بند تھی۔ زرار اب اس سے ناراض نہیں تھا، مگر وہ سکندر کی حقیقت بتا کر اسے مزید خوفزدہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ خاموشی ہانیہ کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا بھائی اب بھی اس سے اذلان سے ملنے کی وجہ سے ناراض ہے۔ اس نے بے چینی میں ایک بار پھر اذلان کو پیغام بھیجا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بھائی کا رویہ بہت عجیب ہے۔ اذلان نے پیغام پڑھا، مگر وہ اسے سچ بتا کر پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے صرف اتنا جواب دیا، فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا، بس اپنا خیال رکھنا۔ یہ مختصر سا جواب بھی ہانیہ کے لیے تسلی کا باعث تھا۔ دوسری طرف مہرما بھی اپنے بھائی کی حالت سے پریشان تھی۔ اذلان ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم رہتا، راتوں کو دیر تک جاگتا اور خفیہ فون کالز پر بات کرتا۔ اسے لگا کہ زرار شاہ سے ملاقات کے بعد ہی اس میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ وہ زرار کے بارے میں سوچنے لگی، وہ پراسرار غصے والا شخص جس کی آنکھوں میں اس نے ایک عجیب سی کشش دیکھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، مگر اس کے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ رات کو اذلان اور زرار ایک گاڑی میں بیٹھے گودام سے کچھ فاصلے پر ڈرون کی لائیو فیڈ دیکھ رہے تھے۔ ڈرون خاموشی سے گودام کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ گودام خالی نہیں تھا، وہاں درجنوں مسلح افراد موجود تھے۔ وہ کسی حملے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے تھے۔ یہ واقعی ایک جال تھا، اگر ہم اندر جاتے تو زندہ واپس نہیں آتے۔ زرار نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار اذلان کے لیے عزت تھی۔ اس کی ٹیکنالوجی اور صبر نے آج ان کی جان بچائی تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی جذباتی قدم اٹھائیں، کوئی غلطی کریں، اذلان نے کہا۔ اس کی نظریں ابھی بھی اسکرین پر تھی، وہ ہم سے 2 قدم آگے سوچ رہا ہے۔ وہ دونوں ابھی سے جال سے بچنے کا سکون کا سانس لے رہے تھے کہ اذلان کے فون پر ایک تیز بیپ کی آواز آئی۔ یہ ایک الرٹ تھا کہ جو شیرا شناسائی کا سافٹ ویئر شہر کے ہزاروں CCTV کیمروں سے منسلک کیا گیا تھا، اسے ایک ہٹ ملا تھا۔ اس نے الرٹ کھولا، اسکرین پر جو تصویر ابھری اسے دیکھ کر اذلان کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ اسکرین سکندر قریشی کی تھی، وہ شہر کے سب سے بڑے آرٹ سپلائی سٹور سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ وہی دکان تھی جہاں سے مہرما اکثر اپنی پینٹنگز کا سامان خریدنے جاتی تھی۔ اذلان کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون زرار کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو۔ زرار نے تصویر دیکھی اور پھر دکان کا نام پڑھا۔ اسے بھی یاد آیا کہ مہرما نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ وہ اپنا سامان اسی دکان سے لیتی ہے۔ ایک انجانے خوف میں دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سکندر قریشی صرف ہانیہ کو نشانہ نہیں بنا رہا تھا، اس کا اگلا ہدف مہرما تھی۔ یہ جنگ اب صرف ماضی کے انتقام کی نہیں رہی تھی، یہ ان دونوں کے حال اور مستقبل پر براہ راست حملہ تھا۔ خطرہ اب ان کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ گاڑی میں میت موت جیسا سناٹا تھا۔ زرار اور اذلان کی نظریں فون کی اسکرین پر جمی تھی، جہاں سکندر قریشی کا چہرہ ایک بھیانک حقیقت بن کر اگرا تھا۔ مہرما خطرے میں تھی، یہ خیال زرار کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مہرما کو فون کرو، زرار کی آواز میں ایک دہشت تھی جو اذلان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
اذان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بہن کا نمبر ملایا. ہر رنگ ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہی تھی. آخر کار دوسری طرف سے مہرما کی پرسکون آواز آئی. جی بھائی، تم کہاں ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ اذان نے ایک ہی سانس میں پوچھا. میں ٹھیک ہوں بھائی، ابھی اسٹوڈیو پہنچی ہوں. کیا ہوا؟ آپ کی آواز اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ اذان نے سکون کا سانس لیا. نہیں کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھنا اور آج اسٹوڈیو سے کہیں باہر مت جانا، میں تمہیں لے آؤں گا. فون بند کرنے کے بعد اذان نے زرار کی طرف دیکھا جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی. وہ محفوظ ہے، اذان نے کہا. آج محفوظ ہے. زرار نے آنکھیں کھولی. ان میں اب خوف کی جگہ ایک سرد غصہ تھا. سکندر صرف پیغام دے رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے سب سے قیمتی اثاثوں تک پہنچ سکتا ہے. ہم صرف رد عمل نہیں دے سکتے اذان، ہمیں اس کے دماغ میں گھسنا ہوگا. یہ جاننا ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے. اذان نے اس بات میں سر ہلایا. اور یہ جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. ایک ہی شخص ہے جو اس رات کی پوری سچائی جانتا ہے. دونوں کی نظریں ملی. انہیں معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے. آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں الیاس ملک کے دفتر میں ان کے سامنے بیٹھے تھے. الیاس ملک ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران تھے، خاص طور پر زرار کے چہرے پر نفرت کی جگہ سنجیدگی دیکھ کر. بابا، اب آپ کو ہمیں سب کچھ بتانا ہوگا. اذان نے گفتگو کا آغاز کیا. سکندر قریشی واپس آ گیا ہے. وہ ہانیہ اور مہما کو نشانہ بنا رہا ہے. ہمیں 20 سال پرانی کہانی کا ایک ایک لفظ جاننا ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے. سکندر کا نام سنتے الیاس ملک کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. ان کے ہاتھ کانپنے لگے. وہ واپس آ گیا؟ ان کی آواز بھی کمزور سی سرگوشی تھی. ہاں، زرار نے سختی سے کہا. اور وہ میرے والد کا قاتل ہے نا؟ الیاس ملک نے آنکھوں میں آئی نمی کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. انہوں نے شکست خوردہ انداز میں سر رہا. ہاں. اسی ایک لفظ نے زرار کے دل پر ہتھوڑے کی طرح چوٹ کی. پھر آپ خاموش کیوں رہے؟ اذان نے بے چینی سے پوچھا. آپ نے اتنے سالوں تک یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ الیاس ملک نے ایک گہری اور درد بڑی سانس لی اور بولنا شروع ہوئے. ان کی آواز ان کے ماضی کے اندھیروں میں واپس انہیں لے کر جا رہی تھی. جہانگیر میرے بھائیوں جیسا تھا. ہم نے مل کر ایک خواب دیکھا تھا. سکندر شروع میں بہت مفتی اور قابل اعتماد تھا، مگر کامیابی نے اس کی آنکھوں میں لالچ بھر دیا. اس نے چپکے کمپنی کے فنڈز غبن کرنا شروع کر دیا. جس دن جہانگیر کو اس کی چوری کا پتہ چلا، اس نے سکندر سے آمنا سامنا کیا. سکندر نے اسے دھمکیاں دی مگر جہانگیر ڈرا نہیں. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن بورڈ میٹنگ میں سب کو سچ بتا دے گا. الیاس ملک کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اسی رات سکندر نے جہانگیر کی گاڑی کی بریکس فیل کر دی. اس نے اسے ایک حادثے کا رنگ دیا مگر وہ ایک سوچا سمجھا قتل تھا. زرار نے اپنی کرسی کی بازو کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئی. جہانگیر کی موت کے بعد الیاس ملک نے بات جاری رکھی. سکندر نے جعلی کاغذات اور جہانگیر کے جعلی دستخطوں کی مدد سے کمپنی کے سارے اکاؤنٹس خالی کر دیا اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا. اس نے مجھے ثبوت دکھائے کہ وہ مجھے بھی اس قتل میں ملوث کر سکتا ہے. پھر اس نے مجھے دھمکی دی. اس نے کہا کہ اگر تم نے کبھی پولیس کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو تمہارے بچوں، ایک 8 سالہ اذان اور دوسری 2 سالہ مہما کا بھی وہی حشر کرے گا جو جہانگیر کا ہوا. یہ سن کر اذان اور زرار دونوں سکتے میں آ گئے. میں ڈر گیا تھا. اذان الیاس ملک نے روتے ہوئے اعتراف کیا. میں اپنے بچوں کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا. میں خاموش ہو گیا اور اس نے مجھے برباد کر دیا. میں نے تمہارے والد کی امانت میں خیانت کی زرار. میں اس کی حفاظت نہ کر سکا. میں بزدل بن گیا. زرار اپنی کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. اس کی زندگی کی بنیاد، اس کی نفرت، اس کا انتقام، سب ایک جھوٹ تھا. جس شخص کو وہ 20 سال سے اپنا دشمن سمجھتا رہا، وہ دراصل ایک مجبور باپ تھا جو اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے خاموش رہا اور اصل قاتل آزاد گھومتا رہا. اس کے اندر کا غصہ اور نفرت پگھل کر اب شدید شرمندگی اور پچھتاوے میں بدل رہے تھے. اور الیاس ملک کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. اس نے جھک کر ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. آپ بزدل نہیں ہیں انکل، آپ ایک باپ ہے. زرار کی آواز بھرا گئی. اصل گناہگار میں ہوں. میں نے سچ چاہنے بغیر آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اپنا دشمن سمجھا. مجھے معاف کر دیجیے. اس ایک لمحے میں 20 سال کی نفرت، غلط فہمیاں اور درد آنسو میں بہہ گئے. اذان نے آگے بڑھ کر اپنے والد کو سہارا دیا اور پھر اس نے زرار کے کندھے پر ہاتھ رکھا. آج وہ تینوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے. ایک مشترکہ غم اور ایک مشترکہ مقصد نے انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا.
سکندر کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اذان نے پرعزم لہجے میں کہا، اپنے والد کے لیے اور میرے والد کی بے گناہی کے لیے نہیں۔ زرار نے نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ انتقام کی آگ دوبارہ روشن ہو چکی تھی، مگر اس بار اس کا رخ درست سمت میں تھا، انصاف نہیں انجام۔ ہم سکندر قریشی کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ نفرت کی دھند چھٹ چکی تھی اور اب تصویر بالکل صاف تھی۔ الیاس ملک کے دفتر میں چھائی خاموشی طوفان سے پہلے کے سناٹے کی مانند تھی۔ 20 سال پرانا سچ سامنے آنے کے بعد نفرت کی دیواریں گر چکی تھی اور اب اس کی جگہ انتقام کی ایک مشترکہ اور آہینی دیوار نے لے لی تھی۔ زرار، اذلان اور الیاس ملک تینوں جانتے تھے سکندر قریشی کو اس کے حال پر چھوڑنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہ ایک زخمی سانپ تھا جو اب زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ وہ صرف ہمیں خاموش نہیں کرنا چاہتا، اذلان نے گہری سوچ میں ڈوبے گا۔ وہ 20 سال پرانے ہر ثبوت کو مٹانا چاہتا ہے، وہ دستاویزات، والد کی پارٹنرشپس کے اصل کاغذات۔ وہ یقیناً ان کے پیچھے آئے گا۔ یہ سن کر الیاس ملک نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہاں، وہ کاغذات اب بھی میرے پاس ہیں۔ جہانگیر نے کچھ اہم دستاویز مجھے اپنے امانت کے طور پر دی تھی جس پر سکندر کے فراڈ ثابت ہو سکتا تھا۔ میں انہیں آج تک سنبھال کے رکھا ہے۔ زرار کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ تو پھر یہی ہمارے ہتھیار ہوں گے۔ ہم اسی چیز کو چارہ بنا کر شکاری کے لیے جال بچھائیں گے۔ اگلے چند گھنٹوں میں شہر کے 2 سب سے تیز دماغوں نے مل کر ایک خطرناک منصوبہ تیار کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ شہر میں یہ افواہ پھیلائیں گے کہ الیاس ملک تمام پرانے ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے پاس جا رہا ہے۔ زرار نے اپنے انڈر ورلڈ کے مخبروں کو یہ خبر لیک کرنے کا کام سونپا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سکندر تک ضرور پہنچے۔ اذان ایک جیلی وکیل کا کردار تیار کیا اور ایک خفیہ نمبر سے سکندر کے کارندوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ جال بچھایا جا چکا تھا، اب صرف شکاری کے پھنسنے کا انتظار تھا۔ اس شدید ذہنی تناؤ کے دوران بھی زرار کا دل مہرمہ کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے اپنی آنکھوں سے محفوظ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا اس کے آرٹ اسٹوڈیو پہنچا۔ مہرمہ اسے دیکھ کر حیران ہو، مگر آج زرار کی آنکھوں میں غصہ یا سرد مہری نہیں، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور فکر مندی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زرار نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ مہرمہ نے اس کے چہرے پر تناؤ پڑ لیا تھا۔ زرار نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بس اپنے ماضی کی غلطیوں کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے خاندان کے بارے میں بہت غلط سوچا۔ مہرمہ اس کی اس اعتراف پر شرشر رہ گئی۔ اس سے کچھ کہنے کے بجائے نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ زرار نے سکون کا سانس لیا اور اپنے 2 سب سے قابل اعتماد کار کو اس کی حفاظت کے لیے اسٹوڈیو کے باہر تعینات کر دیا۔ وہ مہرمہ کے معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اذلان نے ہانیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شاہ ہاؤس گیا جہاں ہانیہ اپنے کمرے میں قید تھی۔ اذلان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ اذلان، کیا ہو رہا ہے؟ بھائی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اذلان نے نرمی سے اسے سب کچھ سمجھایا، اسے سکندر کے بارے میں بتایا اور بھی یہ بھی کہ زرار کا رویہ اسے محفوظ رکھنے کی کوشش ہے۔ سچ جان کر ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ اس نے اذلان پر اپنی مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ان مشکل حالات نے ان دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، وہ دونوں ہر لمحہ سکندر کی چال کا انتظار کرتے رہے۔ آخرکار تیسری رات اذان کا خون بجا۔ اس کے جیلی وکیل کا نمبر تھا۔ دوسری طرف سکندر کا آدمی تھا۔ ہمارا باس تمہاری کلائنٹ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کاغذات خریدنے کے لیے تیار ہے۔ کہاں اور کب؟ اذان نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کل رات 2 بجے، رنگ روڈ سے دور پرانی فیکٹری میں، وہ اکیلے آئیں گے۔ فون بند ہو گیا۔ اذان نے زرار کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک ہی عزم تھا۔ سکندر جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ جگہ شاہ کنسٹرکشنز کی ملکیت ہے، زرار نے کہا۔ وہ ہمارے میدان میں آ رہا ہے۔ اذان نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا، اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگی۔ میں اس جگہ کو ہر کونے سے کیمروں اور مائکرو فون سے لیس کر دوں گا۔ پولیس کی ٹیم قریب ہی الرٹ پر رہے گی۔ ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اس رات 2 دشمن جو اب بھائیوں سے بھر کر تھے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ میز پر فیکٹری کا نقشہ پھیلا تھا اور وہ ہر ممکنہ خطرے اور ہر جوابی حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ صرف انصاف کی جنگ نہیں تھی، یہ ان کے خاندانوں کی بقا کی جنگ تھی۔ پرانی فیکٹریوں کا وسیع و ریز حال گرد اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت سے چھن کر آتی چاند کی روشنی ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔
ہال کے بیچ میں ایک کرسی پر الیاس ملک بیٹھے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک پرانا بریف کیس تھا. وہ بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں آج خوف نہیں بلکہ 20 سال پرانے انصاف کا عزم تھا. فیکٹری سے کچھ فاصلے پر ایک نگرانی والی وین میں اذان درجنوں اسکرینوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. کیمرہ، مائکرو فونز کام کر رہا تھا. اس کے کان میں لگے ہیڈ سیٹ کے ذریعے وہ اندر موجود زرار اور باہر چھپی پولیس ٹیم سے رابطے میں تھا. زرار چند منتخب گارڈز کے ساتھ فیکٹری کے سائے میں چھپا ہوا تھا اور اشارے کا منتظر تھا. ٹھیک 2 بجے وہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے فیکٹری کے صدر دروازے کو روشن کیا. گاڑیاں رکی اور ان سے سکندر قریشی اپنے 6 مسلح آدمیوں کے ساتھ باہر نکلا. وہ اب اتنا ہی پورے اعتماد لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک وحشی پن تھا. وہ حال میں داخل ہوا اور تنزیہ نظروں سے الیاس ملک کو دیکھا. آخر کار بزدل نے ہمت کری لی. کہاں ہیں کاغذات؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو. سکندر الیاس نے اپنی آواز میں ہمت جمع کرتے ہوئے کہا. تم نے میرے دوست میرے بھائی کو کیوں مارا؟ سکندر کہکا لگا کھڑا سا. اس کی ہنسی پورے حال میں گونجی کیونکہ وہ ایک بے وقوف تھا. وہ اصولوں اور دوستی کی بات کرتا تھا جبکہ میں جانتا تھا کہ دنیا صرف طاقت اور پیسے پر چلتی ہے. اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی اور میں نے اسے ہٹا دیا، بالکل ایسے ہی جیسے آج میں تمہیں ہٹانے والا. یہ اعتراف وین میں بیٹھے اذلان اور سائے میں چھپے زرار نے صاف سنا. یہی وہ ثبوت تھا جس کا انہیں انتظار تھا. تم ایک قاتل ہو، الیاس ملک نے نفرت سے کہا، اور تم ایک بزدل. سکندر نے کہا اور اپنی جیب سے پستول نکال کر اس پر تان دیا. میں نے کبھی کاغذات خریدنے کا سوچا ہی نہیں. میرا منصوبہ ہمیشہ سے تمہیں ان کاغذات کو ایک ساتھ ختم کرنے کا تھا. جیسے اس نے ٹریگر دبانا چاہا، ہال کے اندھیروں سے ایک گولی اس کے ہاتھ پر لگی جس سے پستول چھوٹ کر دور جا گرا. کھیل ختم. سکندر، زرار کی گرجدار آواز گونجی اور اس کے آدمی سائے سے باہر نکل آئے. سکندر کے آدمیوں نے فوراً فائرنگ شروع کر دی. حال گولیوں کی آواز اور چیخوں سے گونج اٹھا. اذلان اپنی اسکرینوں سے زرار کو ہدایت دے رہا تھا. زرار، 2 تمہارے دائیں طرف ہیں، ستون کے پیچھے چھپو. زرار نے ایک ستون کی آڑ لی جبکہ اس کے آدمی جوابی کاروائی کر رہے تھے. اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر سکندر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر زرار اس کے راستے میں آ گیا. میرے باپ کی موت کا حساب دیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ یہ اب صرف ایک مشن نہیں تھا، یہ ذاتی جنگ تھی. دونوں کے درمیان ایک وحشیانہ لڑائی شروع ہو چکی تھی. سکندر عمر میں بڑا تھا مگر وہ ایک شاطر اور تجربہ کار مجرم تھا. زرار جوان تھا اور اس کے اندر 20 سال کا جمع شدہ غصہ تھا. اس لیے سکندر پر قابو پا لیا تھا اور اسے زمین پر گرا دیا. اس نے ایک آہینی پائپ اٹھایا اور سکندر کا سر کچل کر اپنے باپ کا بدلہ لے سکتا تھا. وہ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. زرار نہیں. اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. اسے قانون کے حوالے کرو، ہم میں اور اس میں یہی فرق ہے. اذان کی آواز نے اسے حال میں واپس لا کھڑا کیا. اس نے سکندر کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور پھر اس پائپ کو دور پھینک دیا. وہ قاتل نہیں بن سکتا. اسی لمحے پولیس کی سائرن کی آوازیں قریب آنے لگی اور کچھ ہی دیر میں پولیس کی ٹیم نے پورے ہال کو گھیر لیا. سکندر قریشی اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. زرار ہامتا ہوا کھڑا تھا. اذان اور الیاس ملک دوڑ کر اس کے پاس آ. 20 سال لمبی رات آج ختم ہو چکی تھی. زرار نے الیاس ملک کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں نفرت، یہ شرمندگی نہیں بلکہ ایک اپنائیت تھی. اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا. انصاف ہو چکا ہے. کئی ہفتے گزر گئے. سکندر قریشی کا کیس ملک کی سب سے بڑی خبر بن چکا تھا. 20 سال پرانا جہانگیر شاہ کا قتل کا معمہ حل ہو گیا تھا اور الیاس ملک کا نام ہر قسم کے الزام سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو چکا تھا. نفرت اور شک کی دھند مکمل طور پر چھٹ چکی تھی اور اب ہر طرف ایک نئی پرسکون صبح کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی. آج شاہ ہاؤس میں ایک خاص تقریب تھی. یہ کوئی کاروباری پارٹی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا ملاپ تھا، شاہ اور ملک خاندان. الیاس ملک کی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد پہلی بار ایک چھت تلے جمع ہوئے تھے. لاؤنج میں ہنسی اور خوشگوار باتوں کی آوازیں گونج رہی تھی. زرار، اذلان، مہرمہ، ہانیہ اور الیاس ملک سب ایک ساتھ بیٹھے تھے. ان کے چہروں پر پرسکون اور اطمینان تھا. کسی نے سوچا تھا کہ ہم کبھی اس طرح ایک ساتھ بیٹھ کر مسکرائیں گے؟ ہانیہ نے چہکتے ہوئے کہا. سچائی کی طاقت ہر نفرت سے بڑی ہوتی ہے، الیاس ملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. کھانے کے بعد زرار مہرمہ کو لیے باغیچے میں آ گیا تھا. چاندنی رات میں پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی. مہرمہ، زرار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہماری کہانی کی شروعات نفرت کے سائے میں ہوئی مگر میں چاہتا ہوں کہ اب سے ہماری ہر صبح
محبت کی دھوپ میں ہوں. میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ماضی کے انتقام میں گزار دیا، مگر اب میں اپنا مستقبل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مہرما کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے. اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. زرار نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی. ان کی محبت نے ہر طوفان کو شکست دے دی تھی. اندر اذلان نے سب کے سامنے ہانیہ سے شادی کی بات کی. زرار اور الیاس ملک نے خوش دلی سے اس رشتے کو قبول کر لیا. ہانیہ کا چہرہ خوشی اور شرم سے گلنار ہو گیا تھا. زرار نے الیاس ملک سے بات کی. انکل میں چاہتا ہوں کہ ہم شاہ ان ملک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھیں جو کہ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرے، کہ میرے والد اور آپ کی دوستی کے نام ہوگی. یہ سن کر الیاس ملک کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. انہوں نے اٹھ کر زرار کو گلے لگا لیا. اس رات دو خاندانوں نے ماضی کے زخموں پر محبت کا مرہم رکھ دیا تھا. زرار اور اذلان جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے سیکھا تھا کہ نفرت تباہی لاتی ہے جبکہ معافی اور محبت نئے راستے بناتی ہے. ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ چاہے دھند کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، سچی محبت اور انصاف کی روشنی اسے ہمیشہ چیر دیتی ہے.